اسلام آباد کے سیکٹر F10 میں فلیٹس کا ایک ٹاور تھا، مارگلا ٹاور۔ یہ ٹاور 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں زمین بوس ہو گیا اور اس کے ملبے میں 74 مرد، خواتین اور بچے دفن ہو گئے۔ مارگلا ٹاور کی تیسری منزل پر ایک خاندان رہتا تھا۔ گھر میں 4 لوگ تھے، گھر کا مالک، ان کی بیگم، والدہ اور 13 سال کا بیٹا۔ یہ خاندان بھی ملبے میں دب گیا۔ صاحب خانہ کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک ستون کے قریب گرا پایا۔ بیوی کو آواز دی، بیوی بھی زندہ تھی۔ والدہ اور بیٹے کو بلایا، وہ دونوں معمولی زخمی تھے۔ یہ چاروں لوگ چند گز کے فاصلے پر تھے مگر ملبے کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ صاحب خانہ کو اچانک یاد آیا ان کا موبائل فون ان کی جیب میں ہے۔ انہوں نے آڑے ترچھے ہو کر جیب میں ہاتھ ڈالا، موبائل فون نکال کر دیکھا، فون آن بھی تھا اور سگنل بھی موجود تھے۔ صاحب خانہ نے دوست احباب کو فون کرنا شروع کر دیا۔ دوستوں کو اطلاع ہوئی تو یہ گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ ریسکیو ورکر بھی ٹاور پہنچ گئے۔ وہ صاحب فون کرتے، دوستوں کو گائیڈ کرتے اور بیٹری بچاتے کے لیے فون بند کر دیتے۔ دوست ریسکیو ورکرز کو ان کی لوکیشن سمجھا دیتے۔ یہ سلسلہ 2 دن جاری رہا، یہاں تک کہ ریسکیو ورکرز ان تک پہنچ گئے۔ خاندان بچا لیا گیا۔ یہ خاندان اللہ کے کرم اور موبائل فون کی وجہ سے سلامت رہا۔ اگر اس وقت موبائل فون صاحب کی جیب میں نہ ہوتا تو یہ ریسکیو ورکرز اور دوستوں کو گائیڈ نہ کر سکتے اور یوں یہ ان کا خاندان دوسرے 74 لوگوں کے ساتھ ملبے میں دفن ہو جاتے۔ میں نے اس خاندان کی یہ کہانی 2005 میں پڑھی اور میں نے اس کے بعد یہ معمول بنا لیا۔ میں اپنا فون ہر وقت ساتھ بھی رکھتا ہوں اور چارج بھی رکھتا ہوں۔ میں رات سونے سے قبل فون چارج کرتا ہوں اور اسے سرانے کے نیچے رکھ کر سوتا ہوں۔ میں فون باتھ روم میں بھی ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے آپ بھی یہ معمول بنا لیں، کیونکہ اس معمول کی وجہ سے آپ کسی بھی ایمرجنسی میں اپنے دوست احباب سے رابطہ کر سکیں گے۔ میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو باتھ روموں میں پھنسے ہوئے دیکھا۔ لوگ فرش پر گر جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں اور باہر بیٹھے لوگوں کو اطلاع تک نہیں ہوتی۔ ہمارے باتھ رومز کے دروازے بھی بعض اوقات جام ہو جاتے ہیں یا دروازہ کھولتے وقت ان کا ہینڈل نکل جاتا ہے، یا ہم نے پورے جسم پر صابن لگایا ہوتا ہے اور پانی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس اگر اس صورتحال میں موبائل فون ہوگا تو ہم کسی نہ کسی شخص کو اطلاع دے دیں گے، ورنہ ساری صورت میں ہم یوں ہی ہوں گے اور ہماری حالت ابتر حالت ہوتی جائے گی۔ میں اپنا فون ہمیشہ سائلنٹ رکھتا ہوں، اس کی وجہ ٹینشن ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں ہم میں سے 90% لوگ دوسروں کو بلا وجہ فون کرتے ہیں۔ آپ کسی روز دن بھر موصول ہونے والی کالز کا ڈیٹا بنائیے۔ آپ دیکھیں گے آپ کو موصول ہونے والی 90% کالز بلا ضرورت اور بلا وجہ تھی۔ ہم فون پر بات بھی اونچی آواز میں کرتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، وہاں اگر 5 لوگ ہیں تو ان میں سے 2 یا 3 لوگوں کے فون مسلسل بج رہے ہوں گے اور ہاں جی کا نعرہ لگا کر پورے ماحول کو آلودہ کر رہے ہوں گے۔ آپ کسی جگہ چلے جائیں، آپ وہاں موبائل کی گھنٹی ضرور سنیں گے۔ یہ گھنٹیاں لوگوں کے اعصاب پر برے اثرات مرتب کر رہی ہیں۔ آپ بھی میری طرح اپنا فون سائلنٹ کر کے دیکھیے، آپ کو بھی اپنے مسائل کم ہوتے نظر آئیں گے۔ میں ہمیشہ کال بیک کرتا ہوں، اس سے میرے فون کے بجٹ میں 50% اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن زندگی میں 100% سکون آ جاتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم ان باتوں سے زندگی کو زیادہ بہترین بنا سکتے ہیں۔ مثلاً میرے دوستوں نے گاڑیوں میں ایک اضافی فون رکھا ہے۔ یہ فون سستا ہوتا ہے، یہ ہر وقت چارج اور آن رہتا ہے۔ یہ نمبر صرف خاندان اور چند قریبی دوستوں کے پاس ہوتا ہے۔ یہ ایمرجنسی فون ہے، آپ بھی گاڑیوں یا موٹر سائیکلوں میں ایمرجنسی فون رکھیں۔ یہ فون ایمرجنسی میں آپ کا معاون ثابت ہوگا۔ آپ خواہ کسی بھی عمر کے انسان ہیں، آپ تھیلا، بیگ یا بریف کیس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ کا ہینڈ بیگ آپ کا بہترین دوست ثابت ہوگا۔ آپ بیگ میں اپنی تمام ضروری اشیاء رکھیں۔ آپ اس میں تھوڑی سی نقدی رقم رکھ لیں۔ آپ اس میں ایمرجنسی ادویات رکھیں۔ آپ اس میں موبائل کا چارجر رکھیں۔ اس میں کنگھی، ٹیشو پیپر، چوئنگم، ڈائری، کاغذ، قلم اور اپنی چیک بک بھی رکھیں۔ آپ اس میں اپنے تمام ایڈریسز اور اپنے دوست احباب کے ٹیلی فون نمبر بھی سیو کریں۔ یہ بیگ آپ کو ہر قسم کے مسائل سے بچائے گا۔ آپ کو مارکیٹ سے ہر قسم کے ہینڈ بیگ مل جاتے ہیں۔ آپ کندھے پر لٹکانے والا کپڑے یا چمڑے کا خوبصورت بیگ بھی لے سکتے ہیں، اور لیپ ٹاپ بیگ بھی، بریف کیس بھی اور سمارٹ ہینڈ بیگ بھی۔ یہ بیگ اٹھانے میں آسان، دیکھنے میں خوبصورت اور سائز میں چھوٹا ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو بھی بیگ کی عادت ڈالیں۔ یہ عادت انہیں ذمہ دار بھی بنائے گی اور ان کی زندگی میں ڈسپلن بھی پیدا کرے گی۔
آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے گاڑی کی نعمت سے نواز رکھا ہے تو پھر آپ اس نعمت کی ڈگی کو ضرور استعمال کریں۔ آپ ڈگی میں چھتری، چھوٹا ٹول باکس، ٹارچ، آگ بجھانے کا سلنڈر، رین کوٹ، پانی کی بوتلیں، بسکٹ کے ڈبے اور ایک گرم جیکٹ ضرور رکھیں۔ یہ بندوبست آپ اور آپ کے خاندان کو سفر کے دوران بہت فائدہ پہنچائے گا۔ میں ملکی حالات کی وجہ سے اپنے دوستوں کو ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں، آپ گاڑی کے فیول ٹینک کو کبھی آدھے سے نیچے نہ جانے دیں۔ فیول کی سوئی جو ہی درمیان میں پہنچے آپ فیول ٹینک فل کرا لیں۔ یہ عادت آپ کو مسائل سے بچائے گی، کیونکہ ملک میں کسی بھی وقت فیول ایمرجنسی ہو سکتی ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں اور شہروں میں روزانہ وارداتیں ہوتی ہیں اور لوگ ان وارداتوں میں مال اور جان دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ہمیں حالات کو ذہن میں رکھ کر چند چھوٹے چھوٹے اقدامات کرنے چاہیے۔ مثلاً ہمیں دروازوں کی کنڈیاں مضبوط کر لینی چاہیے۔ گھر کا مرکزی گیٹ دن کے وقت بھی بند رہنا چاہیے۔ آپ پوچھے بغیر کبھی دروازہ نہ کھولیں۔ گھر میں بھی دروازے بند کر کے سوئیں۔ کھڑکیوں پر لوہے کی مضبوط سلاخیں لگائیں، اور آپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو گھر کے کسی کونے میں ایک مضبوط ایمرجنسی روم ضرور بنائیں، تاکہ ایمرجنسی میں آپ پورے خاندان کے ساتھ اس کمرے میں پناہ گزین ہو جائیں۔ اس کمرے میں بنیادی ضروریات بھی موجود ہونی چاہیے، ٹیلی فون بھی اور ہتھیار بھی۔ آپ کوشش کریں رات کے وقت گھر کوئی نہ کوئی فرد جاگ رہا ہو، یہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے اچھا ہوگا۔ آج کل موبائل فون پر لوکیشن کا آپشن موجود ہوتا ہے۔ آپ اپنی اور بچوں کی لوکیشن ہمیشہ آن رکھیں، تاکہ خاندان آپ اور آپ اپنے بچوں کو لوکیشن کا اندازہ لگا سکیں۔ ملکی حالات خراب ہیں، ملک میں دہشت گردی بھی ہے، اغوا برائے تاوان بھی، اور لڑائی جھگڑے اور چھینا جھپٹی بھی۔ ہمیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بھی چند چھوٹے چھوٹے اقدامات کرنے چاہیے۔ آپ کا فرقہ یا آپ کا مذہب آج کے حالات میں آپ کو ٹارگٹ بنا سکتا ہے۔ آپ اگر عارضی طور پر ایسے اقدامات کر لیں جن سے دوسروں کو آپ کے مذہب یا فرقے کا اندازہ نہ ہو سکے، تو یہ آپ، خاندان اور معاشرے تینوں کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ اپنے نام کے ساتھ وہ سابقہ لاحق ختم کر دیں جن کی وجہ سے آپ غیر محفوظ ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے پورے خاندان کے ساتھ سفر نہ کریں۔ اگر ضروری ہو تو آپ ایک گاڑی میں نہ بیٹھیں، خاندان کو 2 حصوں میں تقسیم کریں اور انہیں 2 ٹیکسیوں، 2 رکشوں، 2 بسوں اور 2 ٹرینوں اور 2 گاڑیوں میں سوار کریں۔ آپ کے بجٹ میں تو یقیناً اضافہ ہو جائے گا، لیکن جان کی سلامتی بہر رقم سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ آپ ہڑتالوں کے دنوں میں گھروں سے نہ نکلیں، مظاہروں کی جگہ پر کبھی نہ جائیں۔ میں نے مظاہروں کے دوران ہمیشہ بے گناہ لوگوں کو زخمی ہوتے اور مرتے دیکھا ہے۔ مظاہرین زیادہ تر عام لوگوں کی گاڑیاں توڑتے ہیں۔ آپ ایسی جگہوں سے بچ کر رہیں۔ نماز مسجد کی بجائے گھر میں پڑھ لیں تو بہتر ہوگا۔ جمعے کی نماز کا اہتمام بھی اگر 2-3 خاندان مل کر سین میں کر لیں تو یہ بھی بہتر ہوگا۔ آپ کوشش کریں آپ کے بچے باہر نہ جائیں۔ آپ گھر کے اندر ان کے بیٹھنے کے لیے ٹی وی دیکھنے کی جگہ بنا دیں۔ آپ انہیں اپنے دوستوں کو گھر بلانے کی اجازت دیں۔ بچوں کے دوستوں کے والدین کا نام، پتہ اور ٹیلی فون نمبر لے لیں۔ آپ کے بچے کوئی نہ کوئی دوست جب آپ کے گھر آئے تو آپ اس کے والد کو فون کر کے اطلاع کر دیں۔ آپ کا فون بچے کے والدین کو بھی مطمئن کر دے گا۔ آپ اپنے بچے کے دوستوں کے بیک گراؤنڈ سے بھی مطمئن ہو جائیں۔ آپ دوسرے والدین کو بھی یہ عادت ڈالیں، وہ بھی آپ کو فون کر کے اطلاع دیں۔ والدین کی یہ سوشل نیٹ ورکنگ بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر ہوگی۔ اور آخری بات، آپ کوشش کریں آپ اپنی آمدنی کم از کم 20% حصہ بچا کر رکھیں۔ یہ بجٹ آپ کو آسودگی بھی دے گا، اعتماد بھی اور حوصلہ بھی۔ آپ اگر اپنی آمدنی میں بچت نہیں کر سکتے تو آپ بچت کے لیے اضافی کام کریں۔ آپ پارٹ ٹائم کام کریں اور اس پارٹ ٹائم کام سے حاصل ہونے والی آمدنی بچا کر رکھیں۔ یہ بچی ہوئی آمدنی آپ کو درجنوں مسائل سے بچائے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرا ذاتی اور میرے دوستوں کا تجربہ ہیں۔ ہم نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے زندگی کی بے شمار سکھ حاصل کی ہیں۔ آپ بھی کر سکتے ہیں۔